السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حسب معمول لاہور سے چودھری غلام حسن صاحب اور اسلام آباد اسٹوڈیوز میں حسن ایوب میرے ساتھ موجود ہیں۔ I'm your ہوسٹ خاور گمن۔ ناظرین، گزشتہ روز ایس پی آر کی طرف سے جب اس فیصلے کا اعلان کیا گیا کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو 14 سال قید با مشقت کا اعلان کیا جاتا ہے، اس کے بعد سے لے کے یہ جو اعلان ہوا ہے، جو پریس ریلیز آئی ایس پی آر کی طرف سے ایشو ہوئی ہے، کافی زیادہ بحث ہو رہی ہے خاص طور پر ان کے سیاسی کردار کے حوالے سے۔ اگر ہم پریس ریلیز پڑھتے ہیں تو اس کے اندر کسی ٹائم کا حوالہ نہیں دیا گیا، کسی تاریخ کا حوالہ نہیں دیا گیا، کسی سیاسی جماعت کا حوالہ نہیں دیا گیا، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے سیاستدان خاص طور پر وہ اس کے اوپر ایک خاص زاویے سے بحث کر رہے ہیں، اور اس بحث میں سب سے زیادہ جس شخصیت کا وہ نام لے رہے ہیں وہ جنرل فیض حمید کے بعد فارمر چیف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ صاحب کا نام لے رہے ہیں، اور ان کے مطابق جنرل باجوہ صاحب کا بھی احتساب ہونا چاہیے، اور خاص الخاص اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لیڈ رول جن کے پاس ہے اس وقت وہ منسٹر فار ڈیفنس بھی ہیں، سٹنگ منسٹر فار ڈیفنس ہیں، اور خواجہ حسن صاحب وہ بار بار جو ہے نام لے رہے ہیں جنرل باجوہ صاحب کا۔ یہ نام کیوں لے رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، یہی ہمارے پروگرام کی پہلی سٹوری ہے، ٹاپ سٹوری کے طور پر ہم اس کو کر رہے ہیں۔ ماضی کے اندر ناظرین ایک شخصیت کا رابطہ جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ ہوا کرتا تھا، اس وقت وہ ہمارے تاحیات قائد موجودہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر ہیں نواز شریف صاحب، ان کے اور چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ کے اسپوکس پرسن تھے۔ ایک کڑا وقت تھا جب پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر پاکستان تحریک کی حکومت کے دوران تو بڑے ڈٹ کے کھڑے رہے، انہی کے بہاف کے اوپر، اپنی لیڈرشپ کے بہاف کے اوپر ان کی ملاقاتیں باجوہ صاحب کے ساتھ ہوئیں۔ ان ملاقاتوں کے حوالے سے اس وقت کے ڈی جی ایس پی آر نے، آپ کو یاد ہوگا، مرحوم ہمارے کولیگ دوست شہید ارشد شریف کے ساتھ تھے، کہ انہوں نے بیپر بھی دیا تھا کہ اس ملاقات کا سیاق و سباق کیا تھا، اس کا تناظر کیا تھا، پس منظر میں کیا چیزیں زیر بحث آئیں۔ محمد زبیر صاحب فارمر چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ، فارمر پرائیویٹائزیشن کو بھی انہوں نے ہیڈ کیا ہوا ہے جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی 2013 سے 2018 تک، اس دوران۔ لیکن ان کا خاص کردار ایز اے معتمد خاص جو ہے وہ محترم نواز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ، وہ جب ان کو یہ ایز اے اسپوکس پرسن کا کردار ملا تھا تو تب ان کی شخصیت اور ان کا جو پولیٹیکل سائڈ جو ہے وہ ہمارے سامنے ابھر کے آئی تھی۔ وہ ہمارے ساتھ موجود ہے، کراچی سے ہمیں جوائن کریں گے، تو ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ خاص جو محبت جاگ رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے دل میں جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں جو خواجہ محمد آصف صاحب نے ٹویٹ کی۔ ایک انہوں نے ٹویٹ کی گزشتہ روز، آپ کو یاد ہوگا مشہور زمانہ محترم قائد نواز شریف صاحب کا ایک بیان جب انہوں نے لندن سے تقریر کی تھی، گجرانوالہ میں جلسہ تھا اس وقت کی اپوزیشن، کمبائنڈ اپوزیشن کا، تو وہاں پہ بڑے زوردار انداز سے انہوں نے جو للکارا تھا اس وقت کی ملٹری قیادت کو کہ آپ لوگوں نے زیادتی کی ہے اور آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ باجوہ صاحب، حساب آپ کو دینا ہوگا، آپ کو اور جنرل فیض، یہ سب کچھ آپ کے ہاتھوں سے ہوا ہے، جواب بھی آپ کو دینا ہوگا۔ باجوہ صاحب، جواب آپ کو دینا ہوگا۔ یہ گزشتہ شام جو ہے 8:05 پر جو انہوں نے یہ تحریر کی ایکس کے اوپر، فارمر ٹویٹر کے اوپر، نواز شریف نے اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا، رب العزت نے اس کے بھائی کو وزیر اعظم، بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنایا، اس کے خلاف سازشی آج وقت کے کٹہرے میں کھڑے ہیں، عمران خان کو لانے والے اور نواز شریف کو قید و جلا وطن کرنے والے آج کہاں ہیں، اللہ اکبر۔ اس کے ساتھ ایک اور ٹویٹ کل انہوں نے آفٹرنون میں کیا جب آئی ایس پی آر کی طرف سے فیصلہ آیا، 1:45 پر یہ ان کی آپ تحریر پڑھ سکتے ہیں، آپ کو ہم دکھاتے ہیں۔ قوم برسوں فیض حمید صاحب اور جنرل باجوہ کے بوئے ہوئے بیجوں کی فصل کاٹے گی، اللہ ہمیں معاف کرے، طاقت اور اقتدار کو اللہ کی عطا سمجھ کر اس کی مخلوق کے لیے استعمال کی توفیق عطا فرمائے، خوف خدا حکمرانوں کا شیوا بنے، آمین۔ یہ نیچے پھر جو ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے جو فیصلہ آیا ہے اس کو انہوں نے اس کو ٹیگ کیا۔ اگر ہم فیصلہ دوبارہ سے ایک بار ناظرین آپ کے گوش گزار کر دیں، پھر اس کے اوپر بحث کرتے ہیں۔
12 اگست 2024 کو سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز ہوا جو 15 ماہ تک جاری رہا. ملزم پر جاری الزامات عائد کیے گئے. 4 الزامات عائد کیے گئے. ان الزامات میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزیاں جو ریاست کی سلامتی اور مفادات کے لیے نقصان دہ ہیں، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور بعض افراد کو بلا جواز نقصان پہنچانے کے الزامات شامل ہیں. اور چاروں الزامات آئی ایس پی آر کی طرف سے ہمیں بتایا گیا کہ یہ ثابت ہو گئے ہیں، لہٰذا ان کو 14 سال با مشقت جو ہے ان کو قید دی جاتی ہے. اب آخر میں جو ایک پیراگراف ہے وہ جس کو لے کے بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ مجرم کے سیاسی عناصر کے ساتھ ملی بھگت کے ذریعے دانستہ طور پر سیاسی اشتعال انگیزی اور عدم استحکام پیدا کرنا، اس کے علاوہ بعض دیگر معاملات میں مجرم کے ملوث ہونے کے معاملے کو علیحدہ طور پر نمٹایا جا رہا ہے. بہت شکریہ ونس اگین محمد زبیر صاحب. آپ سے شروع کرتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا مشہور زمانہ ملاقاتیں بھی ہوئی تھی جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ. میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جنرل باجوہ کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کا تعلق کس نوعیت کا تھا؟ مطلب کوئی لو اینڈ ہیٹ تھا یا ایک ٹرسٹ ورزی تھا؟ کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون نے آپ کو یاد ہوگا زمانے پھر جب ایکسٹینشن کا معاملہ آیا تھا تو باجماعت ووٹ بھی دیا تھا. محمد زبیر صاحب. جی میرا خیال ہے اس کے 2 بیسک ادوار تھے اگر ان کی ریلیشن شپ کے حوالے سے دیکھیں پی ایم ایل این اور جنرل باجوہ کی. ایک تو وہ تھا جب ان کو چیف بنایا گیا ہے نومبر 2016 میں، اور اس وقت سے لے کے پھر ود ان اے میٹر آف فیو ویکس، اگر مجھے یاد ہے صحیح طریقے سے، بیکاز آپ کو پتا ہے اس وقت پاناما کیس بھی چل رہا تھا اور ڈان لیگز بھی چل رہا تھا جب انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف کا عہدہ سنبھالا تھا. اور انہوں نے ود ان اے ویک اور سو آ کے نواز شریف صاحب کو، پرائم منسٹر کو یہ کہا تھا جنرل باجوہ نے کہ جی میرے اوپر بڑا پریشر ہے میرے انسٹیٹیوشن کی طرف سے، یہ ڈان لیگز کا جو معاملہ ہے نا اس کو آپ ختم کریں کسی نہ کسی طرح سے. اور تو میاں نواز شریف واز ٹیکن اے بیک. ان کا خیال یہ تھا کہ بھائی یہ تو آپ نے سالو کرنا تھا نا، مطلب ہم نے کیا کرنا ہے. اینی ویز اس وقت سے تھوڑا سا دوریاں شروع ہوئیں، اور بائی فیبری اور مارچ جس کا میں خود عینی شاہد ہوں کہ جنرل باجوہ شدید ناراض ہونا شروع ہو گئے تھے، اور خاص طور پر مریم نواز کے حوالے سے انہوں نے خود کہا کہ جی اس کو اگر اس کی زبان اگر بند کروا دیں تو سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اور بلکہ میں نے کہا تھا کہ جی مطلب وہ ان کو وہ آپ کو پتا کہ میڈیا سیل تھا اور وہ کہتے تھے ساری پلاننگ بیٹھ کے وہاں سے ہوتی ہے سو آن سو فورتھ. اور انہوں نے ایک کسی سے میری ملاقات بھی کروائی تھی اس وقت کہ جی آپ جا کے ایکسپلین کریں. میرا خیال جنرل فیض ہی سے، میرا خیال کیا کنفرم بات کر رہا ہوں جنرل فیض سے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہاں بیٹھ کے پلاننگ ہوتی ہے ساری، اور تو مریم نواز از دا پرابلم. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ کو کیسے پتا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن. میں نے کہا آپ کی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن میری فرسٹ ہینڈ سے تو زیادہ نہیں ہو سکتی نا. میں جب سے میڈیا سیل بنا تھا اس وقت سے لے کے اور فیبری 2017 کو میں گورنر بنا ہوں تو میں تو ہر روز وہاں ہوتا تھا. کوئی بیٹھ کے فوج کے خلاف وہ نہیں پلاننگ ہوتی تھی. بٹ جنرل باجوہ کمنگ بیک ٹو ہم، ان کی ناراضگی وہ بڑھتی چلی گئی. اینڈ اٹ واز ویری کلیئر کہ ان کا جھکاؤ کہاں ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں. وہ کنگ میکر بننا چاہتے تھے کیونکہ اس وقت پتا تھا کہ اگلے سال الیکشن ہو رہے 2018 میں، اور عمران اگر وہ ان کا کام پورا کر دیں گے جو انہوں نے کیا نواز شریف کا ججمنٹ کے تھرو جو بھی سزائیں ملی تھیں میاں نواز شریف کو، جو کہ بالکل ٹرمپڈ اپ تھیں جس کا کوئی بیسس نہیں تھا، اور وہ اگر سزائیں دلوا دیں گے تو عمران خان تو خود ان کے پر ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہوگا اینڈ ہی ول ایمرج ایز دی کنگ میکر. اور وہ سارے جو ان کے خیالات تھے، جو کل سے بات بھی ہو رہی ہے کہ ہاؤ مچ از دا انوالومنٹ آف دی آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی کیا خود سے سب کچھ کر سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ایک ڈائریکشن ہوتی ہے. اگر آج کے ہم چیف کو لیں فیلڈ مارشل عاصم منیر کو، آپ خود بتائیں کہ کوئی نیچے بیٹھ کے چاہے وہ آئی ایس آئی کے ہوں یا کوئی اور ہوں، وہ اپنی منمانی سے ایک بالکل دوسرا رستہ اختیار کر سکتے؟ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. ہی ول فالو، اور یہ ہر آرگنائزیشن کا رول ہوتا ہے، اس میں کوئی انہونی بات نہیں ہے.
اور پھر ایک اور وقت آیا تھا جو آپ کو میں یاد دلا دوں کہ جنرل باجوہ نے 2022 مارچ میں ایک تقریر کی تھی جو آپ کی نظر سے گزری ہوئے گی، جس میں انہوں نے یہ اعتراف کیا پبلک ایک سیمینار میں بات کرتے ہوئے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ فوج پالیٹکس میں پچھلے 70 سال سے انوالو رہی ہے، جو کہ ایک غیر آئینی عمل ہے. دس از واٹ ہی سیڈ. تو سب سے اگر وہ خود اعتراف کر رہے ہیں تو پھر یہ بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ جی وہ ہاؤ مچ واز ہی انوالوڈ ان پولیٹیکل میٹرز. بیکاز ون آف دا ریزنز جنرل فیض کو، جو کہ صحیح سزا ہوئی ہے، کہ جی ان کی جو پولیٹیکل انوالومنٹ تھی. اچھا، آپ نے پہلا آپ نے وہ دور بتایا. دوسرا دور یہ ہے کہ جب معاملات جو ہے پھر ان کے ساتھ اچھے شروع ہو گئے. آپ کو یاد ہوگا ایک سوال بھی پوچھا گیا تھا مریم صاحبہ سے، مریم صاحب نے کہا تھا نیکسٹ کویسچن. تو پھر اچھے معاملات کس دور سے آنورڈ شروع ہو گئے جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ؟ اچھے میرا خیال ہے جب 2020 اگست یا سپتمبر میں جب میری ملاقاتیں ہوئی تھیں، تو اس سے پہلے کا میں آپ کو بتا دوں، بیکاز وہ امپورٹنٹ ہے جب آپ ہسٹوریکل پرسپیکٹو دیکھ رہے ہیں. جنرل باجوہ کی بیٹی کی شادی تھی اور اس میں انہوں نے ظاہر ہے سب کو بلایا ہوا تھا. پی ٹی آئی والوں کی تو ظاہر ہے حکومت تھی، ان کو بھی بلایا ہوا تھا. پی ایم ایل این کے بہت سے لیڈرز کو بلایا تھا، جس میں سر فہرست خواجہ آصف تھے. اور جنرل امپریشن یہ تھا، جو میرا بھی امپریشن تھا، کہ خواجہ آصف کی جنرل باجوہ سے بہت اچھی ریلیشن شپ ہے. میں تو ایک فنکشن میں بھی نہیں گیا تھا، خواجہ آصف تقریباً 4 یا 5 فنکشن میں گئے تھے ان کے. مطلب آپ 4-5 فنکشن میں اگر جا رہے ہیں آرمی چیف کے، تو آپ کی ریلیشن شپ بہت کلوز ہو گیا. جو میرے سے ان کی خواجہ آصف کی باتیں بھی ہوتی تھی، وہ کہتے تھے یار پالیٹکس کو الگ رکھے. میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا، جو میں نے ان کو کہا تھا کہ میں کیوں نہیں جا رہا ان کی بیٹے کی شادی پر، کسی فنکشن پر، کہ اس وقت نواز شریف جیل میں تھے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ یا جنرل فیض حمید جو ہیں دے آر ریسپانسبل. اور جو کہ خود نواز شریف کا آپ نے تقریر سنی ہے 1 دفعہ نہیں 10 دفعہ، کہ کس طرح سے وہ دونوں کو بلیم کر رہے ہیں. تو ان کے بیٹے کی شادی پر ہم جا کے ڈھول دھماکہ کریں، مطلب ڈزنٹ گو ٹوگیدر. میری لائلٹی تو اتنی اسٹرانگ تھی کہ میں یہ کہتا تھا نہیں، سیاست کو الگ نہیں کیا جا سکتا. حالانکہ میری تو سب سے پرانی ریلیشن شپ تھی. تو مجھے وہ تو اس وقت، لیکن جب جنرل باجوہ سے میری ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت یہ محسوس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ وہ تھوڑا سا ٹلٹ کرنا چاہ رہے ہیں. وہ کافی حد تک عمران خان کی پرائم منسٹر شپ سے، ان کے طریقہ کار سے ناراض ہیں، جس کا انہوں نے اظہار بھی کیا تھا. اینڈ بائی دا وے وہ دوسری میٹنگ میں فیض حمید بھی شامل تھے. سو دونوں نے کھل کے اظہار کیا تھا، کوئی الگ الگ نہیں بات کر رہے تھے کہ فیض حمید الگ. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فیض حمید اینڈ جنرل باجوہ ور آن سیم پیج ایگزیکٹلی، بالکل. چاہے وہ کورٹ کے کیسز تھے نواز شریف کے، مریم نواز کے اور پی ایم ایل این لیڈرز کے، چاہے وہ جو مشکلات تھیں جو پی ایم ایل این سفر کر رہا تھا اور جس کی بات میں کر رہا تھا کہ بھائی آپ نے غلط کیا ہوا ہے، سو جنرل فیض اینڈ جنرل باجوہ ور ایگزیکٹلی دے ہیڈ دا سیم تھاٹ پروسیس کہ جی آگے کس طرح سے چلنا چاہیے، پی ایم ایل این کو کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے. سو اس وقت سے آہستہ آہستہ راہیں کھلنی شروع ہو گئی تھیں. اینڈ فائنلی جا کے پھر اس کے بعد آپ تو باقی تو ہسٹری ہے. بالکل صحیح. حسن، سینیٹر ناصر بٹ صاحب راولپنڈی سے ہیں، وہ بھی باجوہ صاحب کا نام لے رہے، سنیے. باجوہ کا احتساب ہونا ہے. مجھے یہ یقین ہے کہ جس ادارے نے فیض حمید کا احتساب کیا ہے اس کا بھی احتساب کرے گا. ثاقب نثار کے پیچھے کون تھا؟ فیض حمید تھا. آرمی چیف کون تھے؟ باجوہ صاحب تھے. وہی ٹیم تھی نا جنہوں نے سارا کچھ کیا. وہ ثاقب نثار نے کیا کیا ہمارے ساتھ؟ آصف سعید کھوسہ نے کیا کیا میاں صاحب کے ساتھ؟ وہ اعجاز اللہ حسن ایک جج تھا. ان کا احتساب تو سپریم کورٹ کے ججز کو یا حکومت کو چاہیے کہ سوچیں. طلال چودھری صاحب اسٹیٹ منسٹر ہیں جو انٹیریئر کے، وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں کل کی ججمنٹ کے بعد. یقیناً یہ معاملہ ایسے تو نہیں ختم ہوگا اگر اس کے اور بھی ساتھی تھے اور بھی اس میں گناہگار لوگ شامل ہیں جن کو بینیفیشری جو تھے، ایسے سیاستدان جو بینیفیشری تھے، ایسی سیاسی پارٹی جو بینیفیشری تھی، اور ان تمام واقعات اور منصوبہ بندی کی جس کا پارٹ اینڈ پارسل جنرل فیض رہے ہیں، تو پھر یقیناً ان کو بھی سامنا تو کرنا پڑے گا. اگر نہیں کریں گے تو پھر تو نامکمل ہے، پھر تو زیادتی ہے کہ کسی ایک کو سزا دے دی جائے اور باقیوں کو چھوڑ دیا جائے. جی حسن ایوب صاحب، جنرل باجوہ کے اوپر کیوں فکسیشن؟ خواجہ آصف صاحب کی محمد زبیر صاحب نے بتایا کہ ان کی شادیوں میں بھی گئے
وہ ایک آپ کو پتا ہے ایک خبر کے مطابق وہ الیکشن والی رات کو فون بھی انہوں نے کیا تھا, وہ بایو صاحب نے خود بھی بتایا کہ مجھے فون آیا تھا. وہ ساری اتنی گوڑیاں مطلب کہ یاریاں دوستیاں تھیں. اس کے بعد بار بار جو ہے ہٹ کر رہے ہیں, سٹنگ ڈیفنس منسٹر ہیں, آئی ایس پی آر ظاہر ہے ایک اس کو ادارہ ہے, ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے پروفیشنل. تو مطلب یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ تعلقات بہت اچھے تھے لیکن خراب ہو گئے نا بعد میں. تعلقات نہیں رہے, جیسے محمد زبیر صاحب مسلم لیگ نواز کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے لیکن آج تعلقات نہیں ہیں ان کے. تو بات یہ ہے کہ یہ تو حقیقت ہے نا, یہ تو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. اس ٹائم خواجہ آصف صاحب نے یقینی طور پر بڑا قریبی تعلق تھا جی, جو جنرل اعجاز امجد صاحب تھے, میں نے کل بھی ذکر کیا تھا, ان کے ساتھ بڑا قریبی تعلق رہا. نواز شریف صاحب کا تعلق تھا جی, 2 مرتبہ کھانا بھیجا انہوں نے جیل کے اندر, اعجاز امجد صاحب نے نواز شریف صاحب کو اڈیالہ جیل کے اندر کھانا بھجوایا. تو یہ وہ کچھ حقیقتیں ہیں جو کہ میرے علم میں ہیں. لیکن کیا اس سے کہ جو معاملے جو ہم جس پر بات کر رہے ہیں, جس پر موضوع پر ہم گفتگو سٹارٹ کی ہے, کیا اس معاملے کے اندر فیض حمید کا جو نیکسس پوسٹ ریٹائرمنٹ والا ہے اس سے کیا تعلق ہے جنرل باجوہ کا؟ میں نے کل بھی بات کی تھی, جنرل باجوہ صاحب بھی ریٹائر ہو گئے اور فیض حمید بھی ریٹائر ہو گئے. اب تو معاملہ جو اصل کہانی ہے وہ تو پوسٹ ریٹائرمنٹ عمران احمد نیازی اور جنرل باجوہ جس کے جنرل فیض حمید, انہوں نے مل کر کیا سازش رچائی, یہ مل کر جو ہے وہ کیا انہوں نے جو ہے وہ میوٹنی کرانے کی کوشش کی, یہ اس کی بات ہے. اور اس کے اندر جو میں فیصل واڈا صاحب کا بھی میں نے شارٹ سنا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ گواہی دیں گے تو گواہی کی ضرورت نہیں پڑنی, ایویڈنس آلریڈی ادارے کے پاس موجود ہے, اور ایسا ایویڈنس ہے جس کو نہ عمران احمد نیازی صاحب اور نہ ہی جنرل فیض حمید اس کو جو ہے وہ ڈینائی کر سکتے ہیں. تو اس معاملے کے اندر میں شیورلی اور اوپنلی یہ بات کر رہا ہوں کہ عمران احمد نیازی کا بھی ملٹری ٹرائل ہوگا اور فیض حمید صاحب کو بھی 9 مئی کے اندر ان کی پکڑ ہونی ہے. اور یہ بڑا سنگین معاملہ ہے, اس میں جو میکسیمم پینلٹی پتہ کیا بنتی ہے, وہ ڈیتھ پینلٹی ہے. کو ماضی کے اندر جتنے بھی آپ نے دیکھا کہ میوٹنی کے اٹیمپٹس ہوتی ہیں, اگر تاریخ کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں جو ہے وہ گردن جو ہے وہ اتار دی جاتی ہے. لیکن اس معاملے میں دیکھیں کہ کیا معاملہ سامنے آتا ہے, لیکن بظاہر اس میں سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا فیض حمید کو بھی اور عمران احمد نیازی. حسن ایوب سے ایک سوال پوچھ لوں, اپنا ایک کمنٹ جی بسم اللہ کر سکوں. جی حسن آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن دیکھیں ایک جب آپ اتنا بڑا ایک فیصلہ آتا ہے تو اس کی پھر ہر پوائنٹ آف ویو سے ایک ظاہر ہے سوال اٹھتے ہیں. 2017 میں بتایا گیا کہ کوئی جو ہاؤسنگ اسکیم تھی اس پہ جو جنرل فیض حمید کا رول تھا کہ کس طرح سے انہوں نے زور زبردستی کی, ڈرایا دھمکایا, وہ سارا کچھ ہوا. اس وقت وہ 2 سٹار تھے, ٹھیک ہے نا. اب ایک طرف تو ادارہ جو ہے, جو فوج کا ادارہ ہے, اس کی جو انٹیلیجنس ہوتی ہے وہ اتنی زبردست ہوتی ہے کہ ان کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے. اس کے بعد ان کی پروموشن ہوئی, ان کو ڈی جی ISI بنایا گیا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جنرل فیض یہ تو دیکھا نا, یہ سوال جو ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ ایک 2 سٹار اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہا ہے, اتنی غلط چیزیں کر رہا ہے, پھر وہ پروموٹ ہو کے اتنی سینسٹیو پوزیشن پر رہے. چلیں جی, پرائم منسٹر چاہتے تھے عمران خان صاحب, کیا ہم انلیش کر دیں گے قوم پر ایک جسٹ بیکاز ایک پرائم منسٹر چاہتے تھے؟ پھر ان کی کور کمانڈر ٹرانسفر ہوتی, وہاں سے ISI سے ہٹنے کے بعد بھی ہی ہیڈ اے ویری امپورٹنٹ پوزیشن ایز کور کمانڈر پشاور. سو وہ جو 2017 کا ایک ہمیں قصہ بتایا جاتا ہے اور جو کہ صحیح ہے کہ اس کے بعد میں یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آپ نے دیکھیں حسن اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ ہوئی ہے, اتنی غلط ہوئی ہے, تو اس کا ادراک, اس کا ٹھیک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے, ایک تو وہ جیسے سزا ہو گئی, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ واٹ لیڈ ٹو دس, اور ہم نے کیا سارا کچھ پلگ کر دیا ہے, اب ایسا کبھی نہیں ہوگا. دیٹ از فار مور امپورٹنٹ کہ جی کیا پاکستان میں ایسا کبھی کسی کے پاس اتنی پاورز نہیں آئیں گی جن پاورز کو استعمال کر کے وہ اپنی پولیٹیکل جو بھی اس کی لیننگز تھیں یا جو بھی تھیں, یا اس سے پہلے چلے ہم نہیں جاتے, شجاع پاشا, ظہیر الاسلام وغیرہ, حسن کو پتہ ہے سب کچھ 2002 میں کیا ہو رہا تھا, انسان حمید گل صاحب نے تو خود ٹی وی پر بیٹھ کے کہا کہ جی ہم نے IJI بنائی ہے. خود بتا دیں, اسد درانی صاحب محسوس ہونا چاہیے کہ ایک دم سے ایک شخص آیا اور یہ سب کچھ. اسد درانی کا ایفیڈیوٹ جو ہے سپریم کورٹ کے سامنے کل ہم نے دکھایا بھی تھا, ایفیڈیوٹ ہے. سو یہ کانٹ جسٹ سے میں بالکل چوہے صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں, بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اس حوالے سے بھی جو کل سے یہی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ ہاؤ کم این آفیسر, ایک انتہائی جو ہے, ایک تو ان کا پروموشن جس طرح کیریئر ٹریک ریکارڈ اوپر جاتا ہے,
اینڈ ریکارڈ کے مطابق ہی از اونلی ون آف 11 پاکستان کے وہ لیفٹیننٹ جنرلز رہے ہیں جنہوں نے 2 کورس کو جو ہے کمانڈ کیا ہے. کور کمانڈر وہ پشاور رہے ہیں اور پھر بعد میں کچھ عرصے کے لیے کور کمانڈر بہاول پور بھی رہے ہیں. اس حوالے سے لوگ ان کے جو کنٹمپریریز ہیں جو آفیسرز وہ یہی کہتے ہیں کہ ان کی قابلیت کے حوالے سے کوئی شک نہیں تھا, پروموشن انہوں نے جسٹیفائڈ لی, لیکن ظاہر ہے جو سیاسی معاملات ہیں اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. جب ناظرین آپ کو یاد ہوگا قائد گئے تھے ملک سے باہر, سو جو موجودہ منسٹر آف ڈیفینس ہیں خواجہ آصف صاحب, ان سے پوچھا گیا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہوا, کیسے وہ باہر گئے ملک سے. سنیے کیا فرما رہے ہیں. نواز شریف صاحب کو باہر بھی تو بھیج دیا نا کنوکشن. کون سے کانوکٹ پہلے انہوں نے نہیں بھیجا, انہوں نے وہ تو اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا. چل نہیں تھرو کورٹ آرڈر ہی گیا. میرا مطلب ہے کورٹ آرڈر بھی جو اسٹیبلشمنٹ نے کروایا. حسن میں آپ کے پاس بعد میں آتا ہوں. یہ چودھری غلام حسین صاحب, یہ سارا جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون والے غصہ آپ کے دوست جو ہیں جنرل بائیوا صاحب کے اوپر نکال رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بائیوا صاحب دا بھی ٹرائل ضرور ہونا چاہیے. آپ دیکھیں نا خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ انہیں تھوڑی کڑوایا ہے, وہ جو باہر گئے سن قائد انہوں نے کی پتا ہے وہ فیصلہ. وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں مطلب کہ ایک نیشنل ٹیلی ویژن چینل کے اوپر وہ مان رہے ہیں خواجہ آصف صاحب کہ اس وقت جو فیصلہ بھی آیا تھا وہ سارا کچھ تھا, اور وہ اب یہ کیا ایک بندے نے کیا, 2 بندوں نے کیا, جس نے بھی کیا, یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا نام لے رہے ہیں. اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے روح رواں ظاہر جو تھے وہ سب کو پتا ہی ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف تو پھر جو ہے محترم بائیوا صاحب ہی تھے. اور کل بھی ہمیں کیا حسن نے بھی بتایا, ہمیں بھی پتا ہے کہ ظاہر جو چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا ہے مطلب جو انڈر کمانڈ جس کے ساری افواج ہوتی ہیں تو وہ سارے فیصلے ساری انفارمیشن ان کے پاس ہوتی ہیں. تو آپ کے دوست کے ساتھ کیوں اتنی خاص محبت ہے پاکستان؟ میں کہہ رہا ہوں آپ کے دوست کے ساتھ پی ایم ایل این والوں کی محبت اتنی زیادہ کیوں جاگ رہی ہے؟ اصل میں آپ کا اگر یہ خیال ہے نا کہ جو دوسرے بندے باتیں کر رہے ہیں اور مجھے ان سے بہت کم پتہ ہے, تو یہ بڑی غلط فہمی ہے. جو واقعات ہیں وہ بالکل, اس میں کئی باتیں تو ٹھیک ہے لیکن بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو آج یہ سلیکٹو, یعنی وہ اپنی اپنی مرضی کے نا بیچ بیچ میں سے بیانات پک کر کے, تو اس کے اوپر کیونکہ اب دوسرا نقطہ نظر تو کچھ کسی نے دینا ہی کچھ نہیں ہے, تو کبھی ایک طرف شروع ہو جاؤ کبھی دوسری طرف ہو جاؤ. میں یعنی اس بات کا گواہ ہوں کہ جب آخری دن آگے عدم اعتماد کروانے کا پورا کر رہے تھے, پہلے جنرل باجوہ نے ہاتھ اٹھا دیے, مجھے کہا کہ نہیں ہم نے خان کی کوئی مدد نہیں کرنی. میں کہ ٹھیک ہے, اور جو انہوں نے باتیں کی وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے, کسی وقت جب موقع ہوگا تو ضرور ڈسکس کریں گے. تو بعد میں نے جنرل فیض حمید کور کمانڈر پشاور کو فون کیا اور میں نے کہا یہ جو ہو رہا ہے فلاں ہو رہا ہے تو یہ غلط ہو رہا ہے, تو آپ, تو انہوں نے کہا چوئی صاحب اب فیصلہ ہو گیا, نئے الیکشن ہو رہے ہیں اینڈ فرگیٹ اباؤٹ اٹ. دس از واٹ ہی ٹولڈ می, ناٹ اینی باڈی ایلس. جی, اور یعنی اس کے تو پہلے ہی فاصلہ اس کا ہو چکا تھا اس وزیر اعظم سے. ناظرین یہ ظاہر اس کے اوپر ڈفرینٹ جو ہے زاویے سے بحث ہو رہی ہے, اور خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کا زاویہ آپ نے دیکھ لیا, وہ زیادہ فکس جنرل بائیوا صاحب کے اوپر ہے, اور اس کے بعد وہ جوڑ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح حسن نے آپ کو سامنے ذکر کیا کہ انف ایویڈنس موجود ہے کہ میں 9 کے جو واقعات ہیں کس طرح کا وہاں پہ آپس میں تعلق واسطہ تھا, لیکن ظاہر ہے اس کی پروسیکیوشن ہوگی, ایویڈنس سامنے آئے گا. لیکن یہ جو پریس ریلیز ہے اس کے اندر بڑا واضح طور پر لکھا ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ مجرم کے سیاسی عناصر کے ساتھ ملی بھگت کے ذریعے دانستہ طور پر سیاسی اشتعال انگیزی, عدم استحکام پیدا کرنا اور اس کے علاوہ بعض دیگر معاملات میں مجرم کے ملوث ہونے کے معاملے کو علیحدہ طور پر جو ہے نپٹا جا رہا ہے. اب ظاہر ہے ایز اے ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے کوئی بھی ڈی جی آئی ایس جب سٹنگ ہوتا ہے اس کا ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے تعلق واسطے ہوتے ہیں. تو میں اب بریک میں جاتے ہیں, بریک کے بعد پاکستان کی معیشت کے اوپر بھی بات کریں گے, لیکن جانے سے پہلے ایک بات ہم آپ کو ضرور بتائیں گے کہ اگر آپ دکھا سکتے ہیں کہ جو ایفیڈیوٹ جنرل اسد درانی فارمر ڈی جی آئی ایس آئی انہوں نے جمع کروایا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں, جب ان کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی اس وقت کے چیف آرمی اسٹاف جنرل اسلم بیگ کی طرف سے کہ یہ 140 ملین روپی جو ہے آپ نے ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اس وقت آئی جی آئی بنائی گئی تھی
اور انہوں نے کہا جی میں نے انڈر دا ڈائریکشن آف میرے جو کمانڈر ہیں ان کی ڈائریکشن پہ میں نے یہ کام کیا ہے اور مجھے جس طرح یہ کہا گیا تھا میں نے اس طرح کیا ہے. اب ظاہر ہے جو شواہد سامنے آئیں گے, کیا جنرل فیض حمید نے اپنے جو ان کا دائرہ کار تھا اس سے تجاوز کیا پوسٹ ریٹائرمنٹ, جس طرح ایک ایویڈنس سامنے آ رہی ہے, حسن بات کر رہے ہیں کہ جی زیادہ چیزیں پوسٹ ریٹائرمنٹ ہے, ان کا کردار زیادہ مشکوک ہے. ڈیورنگ سروس انہوں نے جو کام کیا, ظاہر ہے اگر سیکورٹی پاکستان کی قومی سلامتی کے حوالے سے صاحب میرا زبیر صاحب کے لیے سوال لے لیں. جی جو صاحب سوال کر لیں. زبیر صاحب آپ یہ فرمائیں کہ وہ راندہ درگاہ ہے فیض حمید, تو اس کو رات کے اندھیرے میں گاڑی میں بٹھا کے مریم صاحبہ کوٹ لکھپت جیل کیوں لے کے گئی تھی اپنے والد کو ملانے؟ مجھے ذرا اس کا سوال کریں. ایسا کوئی واقعہ ہوا تھا محمد زبیر صاحب, آپ کے نالج میں ہے کوئی ایسا واقعہ ہوا؟ نہیں میرے نالج آپ کے نالج میں نہیں ایسا واقعہ. چلیں چوہے صاحب آپ کی یہ انفارمیشن ہے, بریک ادھر جاتے ہیں, بریک پاکستان کی معیشت کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر تفصیل سے بات کرتے ہیں. موجودہ حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ اکانومی کو, معیشت کو انہوں نے سنبھال لیا ہے. جو روپے کی قیمت ہے وہ سٹیبلائز ہے, 281 جو ہے وہ روپے کے اوپر کھڑی ہے پر ڈالر. اس کے ساتھ ساتھ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, ٹریڈ ڈیفیسٹ تو آج کل بڑا ہوا ہے, اس کے اندر اسٹیبلٹی آ گئی ہے. ساتھ ساتھ وہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو انویسٹمنٹ ہے اس کے لیے بھی ماحول کافی سازگار ہے. یہ کتنا, یہ جو دعوے ہیں حکومت کے کتنے حقیقت کی بنیاد کے اوپر اس کے اوپر بات کرتے ہیں. آج کل جو خبریں ہیں زبیر صاحب, جو آئی ایم ایف کی طرف سے نئی جو 11 کنڈیشنز ہیں وہ ہمیں ماننا پڑی ہیں, جو نئی ہمیں ایک ٹرانچ ملی ہے 1.2 بلین ڈالر کی. آج کے اخبارات کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنگ اخبار کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کھاد کیڑے مار ادویات پر ٹیکس بڑھے گا, ترقیاتی اسکیموں میں کمی لائیں گے. پاکستان نے آئی ایم ایف کی شرائط مان لی ہیں. اس کے ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ پاکستان اس قرض پروگرام کے تحت جو ہے توانائی, مالیاتی, سماجی شعبے, اسٹرکچرل, مانیٹری اور کرنسی سے متعلق جو ہے دیگر 23 شرائط بھی ہیں وہ بھی مانی ہے پاکستان نے. اور شوگر انڈسٹری کو ٹوٹل طور پر ڈی ریگولیٹ کیا جائے گا, اور پاکستان کے اندر یہ جو گندم کی پرائس اس کا تعین ہوتا ہے اس میں بھی حکومت وقت نہیں پڑے گی. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایف بی آر پرائم منسٹر کو یہ بتا رہے ہیں کہ جی ہم 560 بلین ڈالر کا شارٹ فال ہے. یہ ظاہر ہے پہلے 6 منتھس کے اندر یہ بھی بڑا ایک سیریس ایک چیلنج ہے حکومت کے لیے. اس کے بعد ہم نے دیکھا اسٹیٹ بینک گورنر کی ریسنٹ اسٹیٹمنٹ آئی, کرنٹ گروتھ ماڈل کین ناٹ سسٹین 250 ملین پیپل. ٹریبیون کی سٹوری ہے, لاسٹ ویک آپ نے دیکھ لی. یہ سارے چیلنجز ہیں. ایس آئی ایف سی کے جو کوآرڈینیٹر لیفٹیننٹ سرفراز, ان کا بیان بھی پچھلے دنوں آیا تھا. یہ دیکھ لیں, ایس آئی ایف سی ارجز اوور ہال آف ٹیکس رجیم, انٹرسٹ ریٹس, ایکسچینج ریٹ پالیسی. معاشی طور پر پاکستان اس وقت زبیر صاحب کہاں پہ کھڑا ہے؟ حکومت کا دعویٰ تو کیسے آتا ہے, ٹھیک بھی ہے کہ ایک اسٹیبلٹی تو ہے, جو اکانومی معیشت کو جس نے اوور ہیٹ کیا ہوا تھا اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر لیا ہے. اب یہ زیادہ ٹھنڈی ہو گئی ہے, گاڑی چل نہیں رہی, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ اب گاڑی چل پڑے گی زبیر صاحب؟ نہیں میرا نہیں خیال ہے. دیکھیں اگر 3 سال سے نہیں چل رہی تو اس کو دوبارہ چلانے کی کوشش کرنا, اسی فارمولے کو دوبارہ ریپیٹ کرنا تو ڈیزاسٹر ہوگا. دیکھیں جب ہم معیشت کی بات کرتے ہیں تو ایک حکومت وقت کے جو بھی ترجمان ہیں, وزیر خزانہ ہیں, پرائم منسٹر خود ہیں, وہ عوام کی کبھی نہیں بات کرتے. آپ یہ دیکھیں گے, آپ آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, بلومبرگ اور ریٹنگ ایجنسیز اور اسٹاک مارکیٹ, معیشت از اباؤٹ عوام سے کیسے سیپریٹ کر کے آپ معیشت کو ڈسکس کر سکتے ہیں؟ تو اگر کسی بھی حکومت کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ انہوں نے معیشت کو ٹھیک کر دیا ہے یا امپروو کر دیا ہے, تو سب سے پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ کیا عام پاکستانی کی معاشی طور پر زندگی امپروو ہو گیا, کیا اس کی انکم لیول بڑھ گئی ہے, کیا قوت خرید اس کی بڑھ گئی ہے, کہ مہنگائی میں اس کو آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں, یا آپ کی بے روزگاری میں کمی آ گئی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اگر آپ حکومت کا تجزیہ کریں, اور ہمیں جو حکومتی عہدیدار ہیں, وزیر ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 1.5 سال, میں کہتا ہوں 1.5 سال نہیں ہے, یہ زیادتی ہے. آپ اپنا مقابلہ کرتے ہیں عمران خان کو آپ نے اپریل کے دوسرے ہفتے میں نکال دیا تھا, اس کے بعد سے آپ ہیں.
جو بیچ میں انٹرم سیٹ اپ آیا تھا، ایک تو وہ اس کی جو وہ طویل ہوا تھا وہ بھی آپ ہی کی وجہ سے ہوا تھا، کیونکہ وہ تو اس کے سیاسی جو بھی ریزن تھے کہ نواز شریف آ جائیں سیٹل ہو جائیں، اس لیے الیکشن کو ڈیلے کرنا تھا. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از دس از دا سیم رجیم which is in power since April 2022. تو تقریباً 4.25 سال ہو گئے. اب پورے 4.25 سال میں اگر آپ دیکھیں غربت میں تقریباً 2 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے گئے ہیں. اور کیا آج رک گئے ہیں جانا؟ نہیں، آج بھی جا رہے ہیں. اس کی بڑی سمپل سی. اور ان امپلائمنٹ جو حکومت نے فگر دیا ہے، حالانکہ انڈیپینڈنٹ جتنے بھی اکانومسٹ ہیں وہ کچھ اور فگر دیتے ہیں، چلے حکومت کا ہم مان لیتے ہیں کہ 7.1% ہے، اور خود حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ 21 سالہ ہائیسٹ لیول آف ان امپلائمنٹ ہے. سو آپ نے جو آپ نے کہا نا، ذکر کیا کرنٹ اکاؤنٹ کا، یہ ان چیزوں کا، آپ نے سیریس پین انفلکٹ کیا پاکستان کے عوام پر، جس میں مڈل کلاس بھی شامل ہے، جس میں امیر لوگ بھی شامل ہے، بیکاز ان کی جو ایسٹ کی جو کیپیسٹی تھی وہ آپ نے اتنی کم کر دی. پرچیزنگ پاور آپ نے 60% کم کر دی. غربت میں آپ نے اتنا اضافہ کیا کہ تاریخ میں سب سے زیادہ ہے. آپ نے مہنگائی کا جو 4 سال کا اگر ہم لیں، جس میں آپ ہی کی حکومت میں وہ اتنے آگے تک گیا تھا 38%. اور ایک چیز میں بتا دوں، دیکھیں پلیز، اسٹیبلائزیشن از دا ایزیسٹ تھنگ. پاکستان میں کب اسٹیبلائز، جیسے ہی آپ IMF کے پروگرام میں جاتے ہیں آپ کی اسٹیبلائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بیکاز وہ اسٹیبلائزیشن از دا نیکسٹ لیول. اگر ڈیفالٹ کا خطرہ ہوتا ہے اس کے بعد مفتاح اسماعیل جب فائنانس منسٹر تھے، اگست کے اینڈ میں پاکستان IMF کے پاس بالکل ٹھیک طور پر واپس چلا گیا تھا. سپتمبر کے پہلے ہفتے میں 2022 میں آپ کی جو تھی انہوں نے ٹرانش ریلیز کر دی. اس کے بعد اگر پاکستان ڈیفالٹ بالکل اس کے بعد ہونے کی قریب دھانے پر پہنچ گیا تھا، وہ اسحاق ڈار کی وجہ سے. کیونکہ جب وہ آئے ہیں، آپ کو یاد ہے کہ وہ ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے یہ کہتے تھے انٹرویو، IMF کین گو ٹو ہیل. بالکل انہوں نے فرمایا تھا ایگزیکٹلی وہ اسحاق ڈار صاحب کا کافی سپتمبر کے اینڈ سے لے کے مئی کے اینڈ تک IMF پروگرام رکا رہا. اور پھر شہباز شریف صاحب جون 2023 میں گئے پیرس، وہاں مینیجنگ ڈائریکٹر سے ملے، ان سے انہوں نے ہاتھ جوڑ کے، جو کہ جوڑنے کی ضرورت بھی تھی، اور IMF کا ایک 9 مہینے کا ایک نیا پروگرام لیا جس سے پاکستان ڈیفالٹ سے بچا. پاکستان واز آن دا برنک because of the PDM-1 government, not because of anything else. So اگر آپ نے کسی معیار پر بھی پاکستان کے عوام کے لیے سہولت پیدا نہیں کی ہے، کہ اور اس کا ایک جو موٹا موٹا جو چیز ہوتی ہے خاور، وہ ہے 1.8% آپ نے گرو کیا ہے ایوریج 3 سال میں. پاپولیشن گروتھ آپ کی ہر سال بالکل وہ ایگزیکٹلی وہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اس گروتھ کے ساتھ مطلب کوئی کہتا ہے کہ جی ہم نے معیشت ٹھیک کر لی ہے تو کیسے ٹھیک کر. اچھا حسن، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سابقہ حکومت تھی اور اس میں شہباز شریف صاحب تھے، متعدد ان کے بیانات ہیں، پتہ نہیں ہے ہمارے پاس شاید ہمارے آرکائیو میں ہوں بھی، کہ جتنی سپورٹ تمام اداروں کی طرف سے PTI حکومت کو مل رہی ہے، اس کا ہمیں فرکشن تھوڑا سا حصہ بھی اگر مل جائے تو ہم ملک کی اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کر دیں. اب اس حوالے سے کسی کو شک و شبہ نہیں ہے کہ سہیل آفریدی نے ایک دن پہلے یہ اسٹیٹمنٹ دیا نا، تو آپ کو پھر وہ زور سے آ رہا ہے، تو بتائیں. سن لینا. سن رہا ہوں. جو سپورٹ اس لاڈلے کو ملی تھی، اگر ہماری کسی حکومت کو اس کا 30% بھی ملا ہوتا، پاکستان اس طرح راکٹ کی طرح اوپر جا رہا ہوتا. محترم شہباز شریف صاحب کا یہ بیان تھا کہ آپ کو پتا متعدد دفعہ انہوں نے بیان دیا. اب پوچھنا یہ ہے کہ اب تو میرے خیال میں کوئی روک رکاوٹ نہیں ہے. حسن، اب کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی بہت اچھی ہے تو وہ بھی ہمیں بتا دیں. ہم بالکل جو ہے خاموشی سے آپ کا جو آرگومنٹ سنیں، کیونکہ ہم تو ٹیررائز ہو جاتے ہیں. آپ ٹیررائز کرتے ہیں آج کل، سنا دوں گا ڈرونا خواب ہے لوگوں کے لیے. آپ کو میں وہ PTI کے لیے ہوں، آپ اپنے لیے سمجھ رہے ہیں تو مزید آپ نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں اگر آپ PTI خود کو سمجھتے ہیں، ہمیں سوشل میڈیا ٹیم سمجھتے ہیں، تو بالکل میں آپ کے لیے ہوں. لیکن اگر آپ نہیں ہیں سوشل میڈیا پہ، میں ہوں ہی نہیں، میں تو سوشل میڈیا پہ جناب ہیں ہی. میں تو وہ PTI کے لیے میں نے بولا تھا، PTI سوشل میڈیا ٹیم کے لیے بولا تھا. اگر آپ خود کو وہ سمجھتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ٹیررائز کرتا ہوں، تو ان کو کرتا ہوں، آپ کو تو نہیں کرتا. اب آپ کہتے ہیں کہ میں ٹیررائز ہو رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سوشل میڈیا ٹیم. دیکھیں نا، نہیں آپ بہت سارے لوگوں کو ٹیررائز کرتے ہیں، اس لیے آگے چلیں. بہت سارے کو نہیں، میں نے اسپیسیفکلی بات کی ہے PTI سوشل میڈیا. سوال کا اب اگر آپ خود کو PTI کی سوشل میڈیا ٹیم سمجھتے ہیں تو بالکل میں آپ کو ٹیررائز کروں گا. اچھا چلیں آگے چلیں. ویسے میں سوشل میڈیا پہ ہوں نہیں، آپ کو پتا ہے. آپ آگے بڑھے. سوال کا جواب، میں سے سوال کا جواب یہ کہہ رہا تھا کہ جی ابھی بالکل سہیل آفریدی صاحب نے بھی یہ بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یورپ بنا دیں گے، اس نے یہ بات کی تھی کل. تو بات یہ ہے کہ
جو اس وقت معاشی صورتحال ہے کو آئیڈیل نہیں ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جی پاکستان اب دوبارہ خدا نہ خواستہ دیوالیہ ہونے جا رہا ہے۔ خواہش تھی، بانی پی ٹی آئی کی خواہش تھی کہ پاکستان سری لنکا بنے، بلکہ سری لنکا سے بھی ورسٹ فارم کے اندر آئے، لیکن ملک میں سیلاب بھی آئے، کافی ظاہری بات ہے وہ قدرتی طور پر ہے، وہ انسان اس کے آگے بہت ہمبل ہے، لیکن اس کے باوجود ملک سٹیبل ہے۔ اس وقت پاکستان کوئی دیوالیہ پن کے نزدیک نہیں ہے۔ ہاں لوگوں کی مشکلات ہیں، لوگوں کو مہنگائی کا بھی سامنا ہے، ہم اس لحاظ سے عوام کو حکومت کیٹر نہیں کر پا رہی جس طریقے سے کرنا چاہیے کہ آئیڈیل سچویشن ہو سکتی ہے۔ لیکن میں کوشچن ایک کرنا چاہوں گا محمد زبیر صاحب سے، سر وہ پہلا پی ڈی ایم کا دور تو گزر چکا تھا، اس وقت نگران حکومت تھی، جب آپ میاں صاحب کو ریسیو کرنے کے لیے آپ پورا ایک قافلہ لے کے جا رہے تھے، آئی وش کہ آپ نے اس ٹائم بھی بات کی ہوتی کہ اسحاق ڈار نے یہ کیا، تباہی مچا دی، آپ نے آئی وش کہ اس ٹائم کہا ہوتا کہ جناب ملک کو غلط سمت پہ لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ مرشد کے اوپر تو آپ کی نگاہ تھی، لیکن اس دن تو آپ استقبال کے لیے قائد کے جا رہے تھے، اور اس وقت تو دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی تھی اس حکومت میں، لیکن آج آپ بالکل اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں۔ جی چلیں دیر سے ہی کر رہے ہیں، کم از کم کر تو رہے ہیں۔ چلے میں بتا دیتا ہوں، آج آپ نے ٹیررائز نہیں ہونا زبیر صاحب، یہ بالکل ٹیررائز نہیں ہونا، نہیں وہ پی ٹی اے ہیں تو ان کو ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ بتا دوں، جو میں فیلئرز کی بات کرتا تھا اس میں خاور اور حسن ایوب سب سے بڑا فیلئر جو ہے نا وزیر اعظم کا، بیفور آنسرنگ یور کوسچن، وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے، آج بھی وہ کہیں گئے بھی نا کسی ملک میں، اتنا میسو فیلئر پاکستان کی تاریخ میں کسی وزیر اعظم کے لیے نہیں ہوا جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں فیلئر ہے شہباز شریف۔ آپ خود بتائیں کہ قوم پوچھنے میں حق بجانب ہے کہ یار آپ یہ روز باہر اٹھ کے جاتے ہیں، آپ کیا لے کے آئے ہیں؟ کوئی انویسٹمنٹ بتا دیں۔ سعودی عربیہ کے تو پتہ نہیں 50 دورے کیے ہوئیں گے، کوئی ایک انویسٹمنٹ، وہ جو ایک پتہ نہیں فاسٹ فوڈ چین آنی تھی وہ بھی شاید نہیں آئی ہے۔ سو ہیونگ سیڈ دیٹ، اتنا بڑا فیلئر ہے کہ 51 سال پہ لوئسٹ لیول ہے، اور یہ سوال بنتا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ اسٹیبلٹی کرنے کے لیے تو آئی ایم ایف پروگرام 25-24 پہلے آپ کر چکے ہیں، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے پروگرام کر لیا اور آپ ڈیفالٹ سے بچ گئے۔ ڈیفالٹ سے بچنے اپنی قوت سے، اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھانے سے، اپنی محنت کرنے سے، اپنا گروتھ کرنے سے، اس سے اگر آپ ڈیفالٹ سے بچائیں گے وہ صحیح ہوئے گا۔ 24 دفعہ آپ ڈیفالٹ کرنے والے تھے، آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں، آپ بچ جاتے ہیں۔ آپ نے کیا تیر مارا ہے؟ آپ نے کوئی تیر نہیں مارا۔ اور جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ جب میں گیا تھا ان کو ریسیو کرنے کے لیے، پارٹی میں آپ اندر بیٹھ کے آپ کے جو بھی شدید اختلافات ہوتے ہیں، میں نے پارٹی جوائن کی تھی نواز شریف کی، میرا بلیو تھا نواز شریف اور شہباز شریف میں زمین اور آسمان کا فرق ہے ہر لحاظ سے، انکلوڈنگ معیشت، اور آئی ہیو بین پرووڈ رائٹ۔ آپ 2013 سے 2017 کا دور اٹھا لیں، نواز شریف کا اور اکنامک گروتھ دیکھ لیں، ہر انڈیکیٹر میں ابھی جسٹیفائی کر دیتا ہوں، میں تعریف کرتا تھا نا تو میں جسٹیفائی، وہ نواز شریف تھے۔ فورن پالیسی میں انہوں نے مودی صاحب کو بلایا، انہوں نے واجپئی صاحب کو بلایا، انہوں نے وہ سٹیپس لیے جس سے پاکستان خطے میں امن قائم کرنے کی طرف جا رہا تھا، تاکہ ٹریڈ ہوتی، جو نواز شریف کا بلیو، ان کا تو کچھ ہے ہی نہیں، ان کا تو کچھ بھی نہیں، ان کا کچھ تھنکنگ نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں بس ایسی سٹیٹس کو چلتا رہے، وہاں سے آرڈر آ جائے، آپ پورا کرتے ہیں اور سمجھیں گے کہ پاکستان آگے چل رہا ہے۔ پاکستان آگے اگر اس طرح سے چل رہے ہیں کہ آئی ایم ایف ہر 2 مہینے کے بعد شرائط تھے، اب اتنا ٹیکس لگا دو، اب اتنا بجلی کا بل بڑھا دو، اب اتنا غربت، ریئل پین انفلیکٹ کر کے پاکستان کے عوام پر اگر آپ سمجھ رہے ہیں ڈیفالٹ بچا لیا، یہ کوئی ترقی نہیں ہوتی ہے۔ ترقی وہ ہوتی ہے کہ جو آپ اپنے بالکل صحیح۔ میں ایک سیکنڈ خاور کمپلیٹ کروں، پورے خطے میں آپ کا ڈبل سے زیادہ پالیسی ریٹ ہے، آپ کا ٹیکس جو ہے وہ ڈبل سے زیادہ پورے خطے میں، آپ کے انرجی کاسٹ آپ کے پورے خطے کیا پوری دنیا میں ون آف دا ٹیکس ون آف دا ہائیسٹ ہے۔ جو لیفٹنٹ جنرل سرفراز نے کہا پاکستان ڈز ناٹ ہیو اے گروتھ پلان، حسن ایوب یہ میرے بیان نہیں ہے، یہ 2 ہفتے پہلے جنرل سرفراز نے کہا ہے پاکستان میں گورننس ہے ہی نہیں، انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی۔ آپ اس کو فکس نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں وہ دیکھیں جی وہ باہر نکل کے اب پتہ نہیں کیا لے کے آئیں گے، اور پھر لوگوں کے ساتھ، پاکستان کے عوام کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں۔ آپ ایم او یوز بتا کے لوگوں $35 بلین کے کرتی ہیں، $0.5 بلین کی انویسٹمنٹ نہیں آئی ہے۔ زبیر صاحب ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد صاحب نے بھی آپ سے سوال کرنا ہے، اور مزید جو آئندہ ظاہر ہے ایک آئی ایم ایف کا پیکج تو چل رہا ہے، اب یہ بھی تبصرے ہونے شروع ہو گئے ہیں کہ شاید اس کے بعد ہمیں ایک نئے پیکج کی طرف جانا پڑے، کیونکہ پاکستان کی معیشت جو ہے جس کو مضبوط جو قدموں کے اوپر کھڑا ہونا تھا وہ ٹانگوں کی طرف اتنی جان نہیں پیدا ہو رہی۔ اسٹے ود اس۔
چودھری غلام حسن صاحب، زبیر صاحب کی آپ نے ساری بات سن لی. اکانومی کے حوالے سے آپ ذہن میں سوال ہے تو وہ پوچھ لیں، باقی پھر آگے بڑھتے ہیں. اکانومی پر کرنا ہے یا اکانومی کے اوپر ہی کرنا ہے؟ اور چوہدری صاحب تسی ہیر رانجے تے تھوڑا ہی کرنا ہے، وہ تے اسی روزانہ اسی کر لینے ہیں چوہدری صاحب آپس وچ. نہیں تو میں تو یہ جو زبیر صاحب کہہ رہے ہیں 100% درست بات کر رہے ہیں. وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب جو ہے، جن کا ہماری آپ کو پتہ ہے تعلقات بھی بہت ہے، وہ رائم برادری تو نہیں تھوڑی رائم برادری ہے میرے خیال سے صاحب. ہاں رائم برادری. اچھا یعنی ان کے والد مرحوم اور ان کے سسر. اچھا چلیں ٹھیک ہے، وہ تو ہمیں سمجھ آ گئی طلبداری. اچھا امریکن سے ملے ہیں تو کیا بتایا انہوں نے؟ سارا خاندان ہمارا تعلق ہے. اچھا مصطفیٰ رمدے سب جو ہے. اینی وے انہوں کو امریکنوں کو یہ کہا کہ جی یہ انڈیکیٹر بھی ٹھیک ہے، یہ انڈیکیٹر بھی ٹھیک ہے، یہ انڈیکیٹر بھی ٹھیک ہے. یہ میں امریکن کو کوٹ کریں جنہوں نے مجھے خود بتایا، میں سنی سنائی باتوں پر جاتا ہی نہیں. تو انہوں نے کہا جی ہم نے کہا کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں، خطے غربت سے قوم جو ہے وہ کتنی نیچے جا رہی ہے، مہنگائی کا کیا عالم ہے، بے روزگاری کا کیا عالم ہے، باقی چیزوں کا کیا. تو انہوں نے کہا دس ڈزنٹ بادر اس، لک ایٹ اٹ. زبیر صاحب یہ آپ کے وزیر خزانہ فرما رہے ہیں غیر ملکیوں کو کہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ غریب جو ہے بھوکوں مر رہا ہے یا تباہی ہو رہی ہے، ہمارے انڈیکیٹرز ٹھیک ہے. جی میں بتاؤں خاور چودھری صاحب، جو مجھے پتہ چلا، جو کچھ لوگ جاننے والے ہیں پی ایم ایل این کے، جب اندر بیٹھ کے بات ہوتی ہے اور معیشت کی بات ہوتی ہے تو ایسے ایسے چیزوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے سوائے وہ جس طرح میں نے کہا نا عوام کی یا بزنس کے جو کنسرنس ہیں. مطلب یہ نہیں بتاتے وزیر اعظم صاحب کو کہ 100 سے زیادہ جو آپ کی ٹیکسٹائل ملز ہیں وہ بند ہو چکی ہیں اور روز کی بنیاد پر بند ہو رہی ہیں. سٹیل مل میں 50% بند ہو چکی ہیں، جو 50% بچی ہیں وہ 20 سے 25% کیپیسٹی پر چل رہی ہیں. آپ خود بتائیں کہ ایکسپورٹ پچھلے 3 سال کے مقابلے میں آج کم ہے. تو جو اچھا، اور پاکستان نے ایک نیا سسٹم بنا لیا جو دنیا میں یونیک اکنامک فارمولا کہ دیکھیں جی ہماری ریمیٹنسز کب دیکھیں 2 طریقوں سے آپ کا 3 طریقوں سے باہر سے پیسہ آتا ہے جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے فورن ایکسچینج آپ کے لیے. ایک ریمیٹنسز سے، ایک ایکسپورٹ سے اور ایک فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 0 آلموسٹ، مطلب کچھ بھی نہیں آ رہا. آپ کا جو ایکسپورٹ ہے وہ 3 سال کے مقابلے میں کم ہو گیا. تیسرا آپ کہتے ہیں ریمیٹنسز آر نیور اے پارٹ آف یور اکنامک پلان. وہ تو آپ کے مزدور وہاں کام کر رہے ہیں، وہ پیسہ انہوں نے بھیجنا ہی بالکل صحیح. اور آپ اس پر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بڑا تیر مار دیا. بھائی آپ اگر کچھ ہماری جو فیکٹری مل یا ملوں کے مالکان ہیں وہ بھی یعنی آپ کی جو بجلی ہے وہ چوری کرتے ہیں. زیادہ دور نہیں، اسلام آباد کی سٹیل ملیں اٹھا کے دیکھ لیں، وہ چلیں فائنل سوال. ایک خبر ہے حسن ایوب صاحب، وہ یہ ہے کہ کوئی میجر چینجز کابینہ کے اندر آ رہی ہیں. اب ذرا پی ٹی آئی کے فوبیا سے نکل گئے. ٹھیک ہے، اب یہ بتائیے گا، ہمیں پتا ہے کہ آپ کا دل جلا ہوا ہے پی ٹی آئی والوں سے. آپ کو لگتا ہے کوئی بڑی میجر فائنینشیل ٹیمز کے اندر کوئی فائنانس منسٹر یا ساری چیزیں کوئی تبدیل ہونے جا رہی ہے؟ کوئی خبر فائنانس منسٹر کے حوالے سے کچھ بات سن رہا ہوں، لیکن ابھی تو یہ سن رہا ہوں کہ آج کل جو بات سننے میں مل رہی ہے وہ ایس سی سی پی کے اندر وہ 3 کمشنرز کی اپوائنٹمنٹ چل رہی ہے، جس میں بھی کوئی کراچی کے لوگ جو ہے وہ دھڑا وہ آج کے لیے اتنا. انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات سوموار ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.